پھر ایک احمدی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ باقاعدگی سے استغفار کرے. میں نے اس طرح بھی کئی مہینے پہلے توجہ دلائی تھی کہ ہمیں خاص طور پر اس طرح توجہ دینی چاہیے. درود کے ساتھ استغفار بھی پڑھنا چاہیے اور انصار کو اس کے لیے ایک نمونہ بننا چاہیے، بلکہ مہم چلانی چاہیے کہ نہ صرف انصار بلکہ گھروں میں بھی درود اور استغفار کی طرف زیادہ توجہ پیدا ہو. وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو چمٹا رہتا ہے، یعنی استغفار مستقل کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے اور اس کی ہر مشکل سے اس کو کشائش کی راہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ان راہوں سے رزق عطا کرتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب خدا سے طاقت طلب کریں یعنی استغفار کریں تو روح القدس کی تائید سے ان کی کمزوری دور ہو سکتی ہے. یعنی لوگ خدا سے طاقت طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ان کی کمزوری دور ہو سکتی ہے اور گناہ کے ارتکاب سے بچ سکتے ہیں، جیسا کہ خدا کے نبی اور رسول بچتے ہیں. اور اگر ایسے لوگ ہیں جو گناہ گار ہو چکے ہوں تو استغفار ان کو یہ فائدہ پہنچاتا ہے کہ وہ گناہ کے نتائج سے یعنی عذاب سے بچائے جاتے ہیں، کیونکہ نور کے آنے سے ظلمت باقی نہیں رہتی. اور جرائم پیشہ جو استغفار نہیں کرتے یعنی خدا سے طاقت نہیں مانگتے، وہ اپنے جرائم کی سزا پاتے رہتے ہیں. بس اگر گناہ ہو بھی گئے ہوں اور انسان استغفار کر رہا ہو اور آئندہ عہد کرتا ہو کہ میں گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور گناہوں سے پاک کر دیتا ہے.